بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ تعالیٰ علم صرف کے 5th لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کے متعلق مزید جو صیغے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ آج کے اس لیکچر کو اگر آپ کمپلیٹلی دیکھیں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ آپ محنت کرنے کے بعد تھوڑا سا اگر اس کو سمجھ لیں گے تو قرآن مجید کے کچھ الفاظ کو آپ پہچان بھی سکیں گے اور ان کا ترجمہ بھی کر سکیں گے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ مزید ایک اور کلاس بھی کریں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس لیکچر کو سننے کے بعد یکسوئی سے اگر سن لیں گے تو آگے کی مزید 3 گردانیں ہماری اس کے تھرو کمپلیٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس لیکچر کو بہت غور سے سنیں، اس پہ بہت زیادہ محنت کیجیے گا، اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آگے کی جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی محسوس کریں گے۔ فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد کو ہم بناتے کیسے ہیں، تو وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ فعل ماضی مثبت معروف بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سب سے پہلے جو ہے ثلاثی مجرد اگر ہمیں بنانا ہو تو اس کا ہم پہلے مصدر لیتے ہیں اور اس مصدر سے ماضی کا پہلا صیغہ بنایا جاتا ہے، اور وہ پہلا صیغہ اس طریقے سے بناتے ہیں کہ ہم نے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مصدر ہو فعل، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر ہم زبر لگاتے ہیں، آخری والے کے اوپر بھی ہم زبر لگا دیتے ہیں، اور یہ جو درمیان میں ہے اس کے اوپر ہم باب کے اعتبار سے یا گروپ کے اعتبار سے جو ہے وہ زبر، زید، پیش یہ تینوں لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ گروپ کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر میں دوبارہ ذکر کر دوں کہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے چل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی فی الحال آپ اس الجھن میں مت پڑیے گا کہ گروپ کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل آگے پڑھیں گے، تو اس لیے اس کی ٹینشن نہ لیں۔ دوسری بات، یہ میں نے بلو سے ابھی بھی اس لیے لکھا، بعض احباب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ بلیک مارکر یوز کریں، بٹ اس بلیک مارکر سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ میں نے رکھا وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اور پتلا لکھ رہا تھا۔ تو بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ بورڈ کافی حد تک بہتر نظر آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس کی مزید بھی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں وہ جو اسکرین شاٹس جو لگا دیتے ہیں ہماری پریزنٹیشن کے، تو اس سے بھی مجھے امید ہے کہ کافی حد تک آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ بہرحال آپ یہ دیکھیں، واحد مذکر غائب کا یہ پہلا صیغہ تھا، اور ہم نے اس طریقے سے اس کو بنایا تھا، یہ پوری تفصیل ہماری پیچھے ذکر ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر مزید آگے چلنے سے پہلے کچھ چیزوں کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں، تاکہ آگے چل کر ہم جب گفتگو کریں تو پھر ہمارا فوکس ٹوٹلی صیغوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھیں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، غائب، حاضر اور متکلم۔ اس غائب کے تحت بھی مذکر مؤنث، حاضر کے تحت بھی مذکر مؤنث، اور متکلم کے تحت بھی مذکر مؤنث میں نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ غائب، حاضر، متکلم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں نا، تو اس گفتگو کے دوران بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں لیکن کسی تیسرے شخص کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی زید جا چکا ہے، تو میں کہوں گا ذہبا، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ سے جب گفتگو کر رہا ہوں تو تیسرے شخص کے بارے میں کر رہا ہوں، تھرڈ پرسن کے بارے میں۔ یہ جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے یہ غائب کہلاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن، یعنی جب میں کسی تیسرے شخص کے بارے میں بات کروں گا۔ حاضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میری گفتگو آپ سے چل رہی ہو اور میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذہبتا، آپ چلے گئے، تو اس کو کہا جاتا ہے حاضر۔ یعنی جب کلام کرنے والا کسی سامنے موجود شخصیت کو خطاب کرتے ہوئے، اس سے گفتگو کرتے ہوئے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کوئی بات کہہ رہا ہو، تو پھر اس کو ہم حاضر سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی یہ حاضر ہے، سامنے والے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور جب کوئی گفتگو کرنے والا اپنے بارے میں کوئی خبر دے رہا ہو، اپنے بارے میں کچھ بتا رہا ہو، ذہبت، میں جا چکا، تو اس کو کہا جاتا ہے متکلم۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، غائب، تھرڈ پرسن، یعنی ہم کسی تیسرے کے بارے میں آپس میں جب گفتگو کر رہے ہوں، کسی تیسرے کے بارے میں کسی کو خبر دے رہے ہوں، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ غائب کا صیغہ ہے۔ حاضر کا صیغہ کا کیا مطلب ہے کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے حاضر۔ اور جب میں اپنے بارے میں کوئی بات کروں گا تو اس کو کہا جاتا ہے متکلم۔ اچھا، اگر ہم دوسری لینگویجز کے گرامر کو دیکھیں، انگلش گرامر میں دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ سنگولر پلورل ہوتا ہے، یعنی اگر ایک ہے تو سنگولر، ایک سے زیادہ ہیں تو پلورل، چاہے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں۔ اور اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک ہے تو واحد، ایک سے زیادہ ہیں تو جمع۔
لیکن عربک میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. عربک میں تھوڑا سا تبدیلی ہے, چینج ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہوگا تو اس کے لیے تو واحد ہی یوز ہوتا ہے, لیکن اگر دو ہیں تو پھر اس کے لیے تثنیہ کے صیغے یوز ہوتے ہیں, اور دو سے زیادہ ہوں, تین ہوں یا اس سے زیادہ, تو پھر وہاں پر جمع کا صیغہ یوز ہوتا ہے. تو یہ باتیں امید ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ غائب کس کو کہا جاتا ہے, حاضر کا مطلب کیا ہے, اور متکلم سے کیا مراد ہے. اسی طریقے سے واحد, تثنیہ اور جمع یہ بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے. ایک اور بات میں یہاں پہ ذکر کروں ان صیغوں کی طرف چلنے سے پہلے, یہ جو گردانے ہیں اس کو یاد کرنے کا جو ہمارے یہاں پر ایک روایتی طریقہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ کتابیں اٹھاتے ہیں, کتابیں اٹھانے کے بعد جو گردانیں لکھی ہوتی ہیں اس پر رٹا لگاتے ہیں. جیسے فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا, اس طریقے سے پورا ایک رٹا لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے بھی لگایا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رٹے کے بغیر چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, تو ان کے لیے پھر یہی چیز مناسب ہے, یہی مفید ہے. تو اب اگر آپ چاہیں, آپ کی طبیعت کیا ہے یاد کرنے کی, آپ کا ذہن کیا ہے یاد کرنے کا, آپ اس کو سامنے رکھیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس طریقے سے رٹا لگا کر چیز کو سمجھ سکتا ہوں تو پھر آپ رٹا بھی لگا لیں, اور اگر بالفرض آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار رٹے کی ضرورت نہیں ہے تو بھی پھر احتیاطاً آپ اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. اس طرح آپ پورا ترتیب سے زبانی یاد کر لیں, اور زبانی یاد کرنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ پھر اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیجئے گا, لیکن ہم یہاں پر ابھی رٹے سے ہٹ کر ایک اور چیز سمجھیں گے کہ ہر صیغے کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ان علامتوں کو جب ہم دیکھ لیں گے تو ہمیں بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب آئیں ہم تھوڑا سا اپنے صیغوں کی طرف چلتے ہیں. پہلے ہم واحد کے جتنے بھی ترتیب سے صیغے ہیں نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ہمارا لکھنے کا ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے غائب کے مذکر اور مؤنث کے صیغے لکھیں گے, پھر حاضر کے مذکر مؤنث کے صیغے لکھیں گے, اور پھر متکلم کے لکھیں گے. اور ابھی فرسٹ ہم جو ہے وہ واحد کے صیغے دیکھ رہے ہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 14 صیغے ہوتے ہیں. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14. تو یہ ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں. یہ والا لاسٹ باکس جو ہے وہ یوز نہیں ہوگا ہمارا. کیوں نہیں یوز ہوگا, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ تثنیہ اور جو متکلم ہے اس میں تثنیہ اور جمع کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ٹوٹل 14 صیغے بنتے ہیں. اب آپ یا تو 14 صیغے تلاش کریں یا اس کو آہستہ آہستہ چھانٹی کرتے جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم آتے ہیں پہلے واحد کے صیغوں کے اوپر. فعل ہے, اس کے بعد جو ہے وہ فعلت. ٹھیک ہے, اس کے بعد فعلتا, اس کے بعد فعلتی, اور یہاں پر جو ہے وہ فعلتو. اب آپ ذرا دیکھیں یہ جتنے بھی واحد کے صیغے ہیں, یہ پہلا صیغہ تو ہم نے جیسے بنایا, ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد کا پہلا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا وہ بنتا تو ایسے ہی ہے. لیکن باقی جتنے صیغے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں آخر کے اندر تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تا ساکن ہے, تا کے اوپر زبر ہے, تا کے نیچے زیر ہے, تا کے اوپر پیش ہے. تا تی تو, اور یہ شروع میں ساکن. فعلت, فعلتا, فعلتی, فعلتو. تو اب آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ جب بھی آخر کے اندر تا آ رہی ہوگی کسی صیغے میں, فار ایگزامپل آپ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ضربت علیہم الذلۃ. ٹھیک ہے, شروع میں یہ ضاد کے اوپر پیش کیسے آیا, را کے نیچے زیر کیسے آیا, با کے اوپر زبر کیسے آیا, اس کو بھی فی الحال چھوڑ دیجیے گا, اس کے اوپر غور نہیں کریں. لیکن آگے دیکھیں ضربت تا ساکن, تا ساکن, فعلت ضربت, آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اسی طریقے سے اس میں بھی آپ پہلے کے لفظ چھوڑ دیجیے گا, صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات ذکر کر رہا ہوں. یہ دیکھیں, اب آپ دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے, تا کے اوپر زبر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا. یہ واحد مذکر حاضر فعلتا. تو اب بس سمپل یہ ہوا کہ اگر آپ کے سامنے قرآن مجید کو آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسا صیغہ آتا ہے, اکثر یہی ہوگا کہ آپ دیکھیں اگر تا ساکن ہے آخر میں تو واحد مؤنث غائب کا صیغہ, اگر تا کے اوپر زبر ہے تو واحد مذکر حاضر, تا کے نیچے زیر ہے تو واحد مؤنث حاضر, اور تا کے اوپر اگر پیش ہے تو واحد متکلم. ٹھیک ہے, انعامتا کی میں نے مثال آپ کو دی, ضربت کی میں نے آپ کو مثال دی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اور مختلف مقامات پر یہ صیغے استعمال فرمائے. رفعت السماء, کہ آسمان کو اٹھا لیا گیا, رفعت, وہاں پر دیکھیں تا ساکن. اس طرح کے الفاظ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ
قرآن مجید میں مل جائیں گے۔ تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ 14 صیغوں میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر کے اندر اگر تا ہے تو پھر وہ تثنیہ یا جمع نہیں ہوگا، یہ واحد کے جو چند صیغے ہیں انہی میں سے کوئی ہوگا۔ تو اب آپ کو پورے 14 صیغوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نے سمپل واحد کے صیغوں میں سے تلاش کرنا ہے۔ اچھا، واحد کے صیغوں میں سے بھی تلاش کیسے کرنا ہے کہ اگر آپ چارٹ کی یہ ترتیب ذہن میں رکھیں گے کہ پہلے غائب کے ہیں، پھر حاضر کے ہیں، اور پھر متکلم ہیں، غائب، حاضر، متکلم۔ اچھا، پھر ان میں سب سے پہلے مذکر کا صیغہ ہے، پھر مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں، پہلے والے کے اندر کوئی علامت نہیں، دوسرے والا تا ساکن، پھر تا تی تو، یہ ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں نا، تا زبر تا، تا دیر تی، تا پیش تو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تا تی تو یہ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے چیزیں فوراً ذہن میں آ جائیں گی کہ حاضر اور متکلم کو اگر پہچاننا ہے تو تا تی تو سے پہچان لیں، اگر ساکن ہے تو وہ غائب کا صیغہ ہوگا۔ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ چیز کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ آپ ہی کی آسانی کے لیے اسکرین پر بھی یہ موجود ہے کہ تا اگر ساکن ہے تو وہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا، اگر تا کے اوپر زبر ہے تو وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا، اگر تا کے نیچے زیر ہے تو وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا، تا کے اوپر اگر پیش ہے تو وہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا۔ یہاں پر ایک اور غور کرنے والی بات ہے کہ متکلم کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیسے کریں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، ابھی ہم آتے ہیں تثنیہ کی صیغوں پر۔ اب آپ دیکھیں جس طریقے سے واحد کے اندر علامت تا ہے، ٹھیک ہے، اگر تا آئے گا تو آپ نے نہ تثنیہ کی صیغوں کے بارے میں سوچنا ہے نہ جمع کی صیغوں کے بارے میں سوچنا ہے، ڈائریکٹ آپ نے واحد کے صیغے اٹھانا ہے اور ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ یہاں پر دیکھیں، فعلا آخر میں الف، فعلتا آخر میں الف، فعلتما آخر کے اندر الف، فعلتما آخر کے اندر الف، فعلنا آخر کے اندر الف۔ تو جب بھی آخر کے اندر اگر آپ کو الف نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ جمع کا صیغہ ہے نہ واحد کا، بلکہ تثنیہ کے صیغوں میں آپ کو اسے تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر کے اندر اگر تا ہو تو واحد کے صیغے میں سے تلاش کرنا ہے، آخر کے اندر اگر الف ہو تو آپ نے تثنیہ کے صیغوں میں سے تلاش کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، فعلا، فعلتا، فعلتما، فعلتما اور فعلنا۔ اب اس میں سے کیسے پہچانا؟ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف الف ہے، صرف الف ہے، مزید کوئی علامت نہیں ہے، تو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا۔ اگر تا الف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہو جائے گا۔ فعلتما یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر واحد تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، دونوں کے لیے فعلتما ہی یوز ہوتا ہے، فعلتما۔ اور اگر نہ ہے تو پھر یہ متکلم آ جائے گا، فعلنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، تو وَجَعَلْنَا دیکھیں، جعلنا، یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب میں دوبارہ خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آخر کے اندر اگر تا ہے تو ہم تثنیہ اور جمع کے صیغوں کو چھوڑ کر واحد کے صیغوں میں تلاش کریں گے کہ واحد کے صیغوں میں سے کون سا ہے۔ اگر تا ساکن ہو تو واحد مؤنث غائب کا، اگر تا کے اوپر زبر ہو تو واحد مذکر حاضر، تا کے نیچے زیر ہو تو واحد مؤنث حاضر، اور تا کے اوپر اگر پیش ہو تو واحد متکلم کا صیغہ ہوگا۔ یہ چیز اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد اگر آخر کے اندر الف ہے تو ہم نے واحد اور جمع کے صیغوں کو چھوڑنا ہے، تثنیہ کے صیغوں میں سے تلاش کرنا ہے، اور اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر صرف الف ہے، مزید کوئی دوسری علامت نہیں ہے، تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہوگا۔ اگر الف کے پہلے تا موجود ہے، اگر الف سے پہلے تا موجود ہے تو یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا، اور اگر الف کے ساتھ میم تا دونوں موجود ہیں، تما، فعل تما، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صیغہ جو ہے تثنیہ مذکر حاضر کا بھی ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کا بھی ہے، ان دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ اور اگر آخر میں نون الف ہے، الف سے پہلے صرف نون آ رہا ہے، تو وہ جمع متکلم کا ہے، اور تثنیہ متکلم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع متکلم۔ اس کے بعد آ جائیں جمع کے صیغوں کے اوپر، تو اس میں آپ نے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، واو اور نون، ٹھیک ہے۔ اگر واو ہوگا یا نون ہوگا تو یہ جمع کے صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہوگا۔ جیسے دیکھیں فعلو،
یہ والا جو الف ہے یہ رسم الخط کا کہلاتا ہے. یہ مطلب کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف ایسے ہی عربک کے اندر جو لکھنے کا انداز ہے نا، تو جب واو لکھا جاتا ہے اور آگے مزید کچھ ایڈیشنل چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ الف ساتھ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو رسم الخط کا الف کہتے ہیں. فعلو، پھر اس کے بعد فعلنا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک سیگا میں ڈراپ کر رہا ہوں، اس کو بعد میں لکھتا ہوں. یہاں پر فعلتن، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں آخر کے اندر اگر واو ہے تو یہ جمع مذکر غائب کا سیدھا سیگا ہوگا. آخر کے اندر اگر نون ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نون کے ساتھ مزید کوئی اور تا وغیرہ موجود ہے یا نہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے، صرف نون ہے، تو یہ جمع مؤنث غائب کا سیگا. اور اگر اس کے ساتھ تنہ ہے، ٹھیک ہے، نون کے ساتھ تا آ جاتا ہے، تو پھر یہ سیگا بنے گا جمع مؤنث حاضر کا سیگا بنے گا. اور یہاں پر تو یہ سیگا یہ انف ہے، یہ دونوں ایک ہی کے لیے یوز ہوتا ہے. فعلنا یہاں پر بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے. تثنیہ اور جمع کے لیے ایک ہی سیگا یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اب نتیجہ یہ بنا کہ اگر آخر کے اندر واو یا نون ہو تو پھر ہمیں واحد کا سیگا بھی چھوڑنا ہے، تثنیہ کے سیگے بھی چھوڑنا ہے، ڈائریکٹ جمع کے سیگے پر آنا ہے. اگر واو ہے تو سمپل سا آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا سیگا ہے. اگر نون ہے اور نون کے علاوہ مزید کوئی حرف اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو کہنا ہے جمع مؤنث غائب. اور اگر نون کے ساتھ تا موجود ہے، تنہ ہے، تو پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہے. ایک سیگا میں نے ڈراپ کیا تھا فعلتم، یہ بالکل یونیک سیگا ہے فعلتم. تو اگر آپ کو یہ بالکل یونیک سیگا نظر آئے تو پھر یہ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے. تو سمپل یہ ہے کہ آپ نے جو علامت یاد رکھنی ہے وہ اس طریقے سے یاد رکھنی ہے. آپ کو اسکرین پر بھی اب تمام علامتوں کے بارے میں ایک ساتھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا کہ اگر آخر کے اندر تا ہے، پہلے تو یہ دیکھیں کہ کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے. آخر کے اندر اگر تا ہے، تا کے اوپر جو ہے وہ سکون ہے، ساکن ہے، تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے. تا کے اوپر اگر زبر ہو تو پھر واحد مذکر حاضر کا سیگا. اگر تا کے نیچے زیر ہو تو پھر واحد مؤنث حاضر کا سیگا. اور اگر تا کے اوپر پیش ہو تو واحد متکلم کا یہ سیگا ہوگا. پھر اگر آپ نے آخر کے اندر دیکھا کہ الف ہے تو اب آپ نے نہ واحد کے سیگے دیکھنے نہ جمع کے سیگے دیکھنے، ڈائریکٹ آپ نے تثنیہ کے سیگوں کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے. اگر آخر کے اندر صرف الف ہے، مزید اور کوئی لفظ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، کوئی حرف موجود نہیں ہے، جیسے فعلا، تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا سیگا ہوگا. اگر اس کے ساتھ تا موجود ہے جیسے فعلتا، تو پھر یہ تثنیہ مؤنث غائب کا سیگا ہوگا. تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، یہ دونوں ایک ہی سیگے ہوتے ہیں. فعلتما، تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ فعلتما جب آپ کو نظر آئے گا تو یہ حاضر کا ہی سیگا ہوگا. اب یا تو یہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہو سکتا ہے یا یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا ہو سکتا ہے. اور اگر آخر کے اندر الف سے پہلے نون نظر آ جائے، آپ کو الف بھی ہو اور اس سے پہلے نون آ جائے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ تثنیہ اور جمع متکلم کا سیگا ہوگا. تثنیہ اور جمع متکلم دونوں کا سیگا ایک ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ کو آخر کے میں واو یا نون نظر آتا ہے تو اب یہ جمع کا سیگا ہوگا، نہ واحد ہوگا نہ تثنیہ ہوگا. ڈائریکٹ آپ نے جو ہے وہ جمع کے سیگوں کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے. اگر صرف واو ہے تو پھر آپ جو ہے وہ صرف واو ہونے کی صورت میں جمع مذکر غائب کا سیگا قرار دیں گے. اگر صرف نون ہے تو جمع مؤنث غائب کا سیگا. اگر نون کے ساتھ تا موجود ہے تو جمع مؤنث حاضر کا سیگا. اور اگر بالکل یونیک ہے جیسے فعلتم تو پھر یہ جمع مذکر حاضر کا سیگا ہوگا. یہاں تک یہ سیگوں کی علامتوں کے ساتھ تفصیل میں نے آپ کو ذکر کر دی. اگر آپ یاد کرنا چاہیں، اگر آپ اس کو زبانی طور پر جس طرح میں نے آپ کو سنائی تھی اس طرح پڑھنا چاہیں تو پھر آپ اس ترتیب سے یاد رکھیں: فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلت افعلنا، فعلتا فعلتم افعلتم، فعلتی فعلتم افعلتن، فعلتو فعلنا. اس ترتیب سے آپ یہ اس کو یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یوزلی جو صرف کی کتابیں موجود ہوتی ہیں اسی میں اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یہ گردان لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ پہلے مذکر غائب کے سیگے ہوتے ہیں، پھر مؤنث غائب کے سیگے ہوتے ہیں، پھر مذکر حاضر کے سیگے ہوتے ہیں، پھر مؤنث حاضر کے سیگے ہوتے ہیں، پھر آخر میں دونوں متکلم کے سیگے ہوتے ہیں. تو آپ اس ترتیب کو اگر ذہن میں رکھ کر اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس طریقے سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. علامتیں میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں، علامتوں سے یاد کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، ترجمہ کیسے کریں گے پہلے اس کو سمجھیں گے،
قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ ہم لیں گے، جیسے ختمہ ہے، شروع میں ہی آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع کے اندر لفظ ختمہ آئے گا، اب آپ اس ختمہ سے پوری گردان بنا سکتے ہیں۔ ختمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا، ختمہ ختمہ ختمو ختمت ختمتا ختمنا، یہ آپ پوری ترتیب سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سارے صیغوں کے اوپر۔ بس آپ نے فا عین لام اس کو ریپلیس کر کے خا تا اور میم کو لگانا ہے، اور اس میں آپ کی پوری گردان بن جائے گی۔ تو آپ اگر گردان کی پریکٹس کرنا چاہیں تو اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم ترجمے کی پریکٹس پر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم ترجمے بھی کریں گے، اور قرآن کا کوئی ایک لفظ ہم لیں گے، کوئی ایک صیغہ قرآن میں سے لیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ترجمے کی بھی پریکٹس کریں گے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کس انداز سے کریں گے، قرآن مجید کو ہم پھر کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کے صیغے کیسے تلاش کرنے ہیں۔ یہ تو ابھی ہم ماضی کا پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور ماضی میں بھی معروف کا صیغہ ہے اور ہے بھی مثبت کا، پھر آگے منفی معروف بھی پڑھنا ہے، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مثبت مجہول بھی پڑھیں گے، منفی مجہول بھی پڑھیں گے، پھر مضارع کے صیغے بھی پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ صیغے ترتیب سے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آپ اگر اس ترتیب سے پورے کورس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کے الفاظ کو پہچان بھی سکیں گے، اور ان قریب انشاءاللہ جب ہم نحو کا آغاز کریں گے تو پھر آپ قرآن مجید کے صیغوں کا، قرآن مجید کے الفاظ کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کو بھی سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ آپ اگر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کو دیکھنے کی دعوت دیں، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ثواب جاریہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورس کے تھرو آپ کی اور میری حتمی مغفرت فرمائے، اور ہمارے لیے جو ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے، ہم جو احادیث طیبہ کو سمجھنے کے لیے یہ پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے، اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔